الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دوستان مکرم، 7 ستمبر دنیا مرزائیت کے لیے ایک ذلیل ترین دن ثابت ہوا۔ ان کی ذلت، ان کی پستی کا یہ دن ہے کہ اس دن دنیا مرزائیت کو جو رسوائی ہوئی اور دنیا والوں نے اس کا تماشا دیکھا، وہ کوئی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور 7 ستمبر عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین دن جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اللہ کریم نے اس دن مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے وہ فتح عطا فرمائی کہ دنیا مرزائیت آج بھی انگشت حیران جو ہے وہ منہ میں دبائے پھر رہی ہے۔ دوستان مکرم، عقیدہ ختم نبوت ایک مسلمان کا بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ہم ان سبھی کی نبوت کے قائل ہیں، سبھی کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا یقین ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی بنیادی طور پر وہ انسان جس پر رب تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہو ہدایت کے لیے۔ دوستان مکرم، مرزا قادیانی نے جو نبوت کا اعلان کیا یا نبوت کا دعویٰ کیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں ایک فرمان علی شان پڑھ کر سناتا چلوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدا، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ذرا بات سمجھنا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کسی کو رب نے نبی بنانا ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ بیسک پراپرٹیز جو نبوت کے لیے ضروری ہیں وہ عمر میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے نبی کوئی بھیجنا نہیں ہے، اگر رب نے کوئی نبی بھیجنا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اب بات سمجھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں حدیث طیبہ کے مطابق جس گلی میں عمر کا گزر ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مراد رسول بھی ہے اور مرید رسول بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مراد رسول بھی ہیں اور مرید رسول بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر رسول بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی شان وقار، رب نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ زمین پہ کھڑے ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مشورہ عرض کرتے ہیں۔ تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 21 مرتبہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے ہو کر مشورہ عرض کرتے ہیں، رب آپ کے مشورے کو اپنا قرآن بنا دیتا ہے، رب آپ کے مشورے کو اپنا کلام بنا دیتا ہے۔ اتنی شانوں والا عمر، اتنی عظمتوں والا عمر، اتنی عزتوں والا عمر، اتنی والا عمر، اتنا مقام، اتنی عزت، رب نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو حدیث پاک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اتنی شانوں، بلندیوں، عظمتوں والا عمر اگر نبی نہیں بن سکتا تو یہ قادیان کا کانا دجال یہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اگر اتنی بڑی عزت رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی نہیں بن سکے تو جسے ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ تف ہے اور حیرانگی ہے ان لوگوں پہ جو اسے نبوت کے لیے مان رہے ہیں، حیرانگی ہے ان لوگوں پہ جو اسے اللہ کا نبی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم عقیدت کے معاملہ میں ہمیں اپنے عقیدے کا تحفظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔